لیے انجیل مقدس اور اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی چند آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ اس شخص نے اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، اور وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوہ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ بس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کہ کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ آمین۔ میرے عزیزوں، آج ہم اس کلام حق میں سے چند ضروری باتیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے یسوع، ہمیں بتا کہ یہ شخص جو جنم کا اندھا ہے، کیا اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے کہ یہ جنم کا اندھا پیدا ہو؟ یسوع مسیح نے اس سے کہا، نہ اس نے گناہ کیا ہے اور نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، پر وہ اندھا کیوں پیدا ہوا؟ آج ہم سیکھیں گے کہ اندھا پن کیسا ہے۔ 2 طرح کے اندھے ہیں، بائبل میں لکھا ہے۔ ایک اس جہان کا خدا جس نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ خدا کی روشنی ان پر نہ پڑے، اور دوسرا اندھا وہ ہے، بائبل میں لکھا ہے، اندھے کو کبھی اندر راہ نہیں دکھا سکتا۔ دوسرے اندھے جو ہیں وہ فقی اور فریسی جن کو یسوع تعلیم دیتا تھا، وہ خادمین ہیں جن کو اندھا کہا گیا ہے۔ اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے یہ جو جنم کا اندھا ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یہ تھوڑا مختلف ہے۔ مختلف اس لیے ہے کہ نہ تو اس نے گناہ کیا ہے اور نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، پر یہ جنم کا اندھا کیوں پیدا ہوا؟ یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو، تاکہ اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ یاد رکھیں، ہم جو بائبل سیکھ رہے ہیں وہ پیشن گوئی اور اس کی تکمیل کو سیکھ رہے ہیں۔ اور پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے مٹی سانی اور اس شخص کو تعمیر کیا، آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اب بین اسی طرح خدا ثابت کرتا ہے کہ میں وہی خدا ہوں، وہی کریٹو ہوں، وہی بنانے والا خدا ہوں جس نے آدم کو بنایا۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہی قادر مطلق خدا ہوں جس نے آدم کو بنایا ہے، اور اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو تاکہ یہ اندھا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہ ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا ثابت کرتا ہے کہ میں وہی خدا ہوں۔ خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی تمام پیشن گوئیوں کو پورا کرتا ہے، خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے شک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنم کا اندھا بھی نہ ہو گئے۔ وہاں کے تمام یونانی طبیب اس بات پر تحقیق
اور وہی پانی وہی سانی اور مٹی کو اس کی آنکھوں میں لگا دیتا ہے تو اندھا بینا ہو جاتا ہے. یہ اس میں قدرت ہے. پر میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے بھی اس کا جلال ظاہر ہو. آج ہمیں دیکھنا ہے کیا ہماری آنکھیں ہیں, کیا ہم دیکھ رہے ہیں. پر وہ لوگ جو فقی اور فریسی وہ دیکھتے تو تھے پر ان کی آنکھوں پر خدا کا کلام فرماتا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ نور کی روشنی نہ دیکھیں. جس دنیا کا لائٹ نہیں تھی اندھیرا تھا, لائٹ آ گئی بھاگ گئی. اسی طرح یسوع دنیا کا نور ہے اور روشنی آتی ہے تو ڈارکنس جاتی ہے, اندھیرا جہالت خدا کو ثابت کرتا ہے, بدروہوں کے گروہ کو ثابت کرتا ہے. لیکن جب دنیا کا نور آتا ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. کہتا دن ہی دن میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ رات ہونے والی ہے, کوئی شخص کام کرنا نہیں کر سکتا. رات کا مطلب ہے کہ this is the end of the day. کوئی شخص کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ تھا. وہ فرماتا ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے, خدا کا وقت نزدیک ہے اور اس جہان کی خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. وہ روشنی جو خدا انہیں دینا چاہتا ہے, وہ روشنی جو خدا انہیں دیتا ہے. پھر اگر ایک اور حوالہ ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ایک اور جنم کا اندھا ہے, ایک اور جنم کا اندھا ہے. وہ سنتا ہے یسوع یہاں بھیڑ سے جا رہا ہے, یسوع یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا ہے اور لکھا ہے کہ اس برتمائی اندھے نے کہا اے ربی اے یسوع. وہ اس کی آواز سنتا ہے اور شاگرد سے ڈانٹتے ہیں یہ چپ رہے, یسوع ناصری یہاں سے گزر رہے ہیں. اور اس نے کہا نہیں, یہ یسوع جو ناصری گزر رہا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ یسوع ناصری جو ہے یہ خدا قادر مطلق ہے, یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. پر جب یسوع نے اس کی طرف دیکھی, یسوع نے اس برتمائی اندھے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا, یسوع جان گیا تھا کہ اس کو ضرورت ہے کہ یہ بینا ہو جائے. یسوع نے اس سے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں, اور اس نے کہا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جا اور بینا ہو جا. وہ فی الفور بینا ہو گیا اور وہ دیکھنے لگا. اور سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ایک گودڑی تھی اور اس نے اس بھیڑ میں اپنی گودڑی کا خیال نہیں کیا کوئی یہاں سے چھین لے گا. ہو سکتا اس میں پیسے ہو سکتا اس کے کھانے پینے کی اشیاء ہو, پر اس نے اپنی گودڑی کا خیال نہیں کیا. لکھا اس نے اپنی گودڑی پھینک دی اور فوراً یسوع کی کہنے پہ اٹھ کھڑا ہو گیا. اور یسوع مسیح نے کہا تو بینا ہو جا. آج بھی یسوع کہتا ہے اے میری بیٹی کھڑی ہو جا, اے میرے بیٹے کھڑا ہو جا. پر وہ گودڑی ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں, وہ گودڑی پھینکنا نہیں چاہتے. وہ گودڑی پرانی انسانیت کو زہر کرتی ہے. خدا چاہتا ہے وہ پرانی انسانیت جو آپ کے اندر ہے اسے پھینک دے, اسے نکال دے. خدا چاہتا ہے آپ سٹینڈ ہو جائیں, اس پرانی خاصیت کو چھوڑ دیں. اور یسوع کہتا ہے پھر میں تجھے شفا دوں گا, کیونکہ خدا پرانی انسانیت کو اتارنا چاہتا ہے. خدا نے اس سے کہا اس کو پھینک دے. اس جہان کی خدا نے انسان کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ روشنی جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم پر نہ پڑے. میرے عزیزو, یسوع چاہتا ہے جو دنیا کا نور ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نور میں چلیں, اور جہاں نور ہے وہاں تاریکی کا کوئی کام نہیں ہے. یسوع چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اور یسوع نے اس شخص سے کہا
کہ یہ اندھا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ خدا کا جلال اس کی زندگی سے ظاہر ہو. آج بھی خدا چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہو، پر ہم خدا کو کام کرنے نہیں دیتے. خدا کو پکارتے نہیں ہیں، بلاتے نہیں ہیں، خادمین کو نہیں بلاتے، گھروں میں دعا نہیں کرواتے، کلام نہیں پڑھ رہے. بائبل میں لکھا ہے یسوع نے سے کیا کہا، ویسے ہم لفظوں میں بڑا کہتے ہیں. یسوع تو نے فرمایا جس گھر میں جاؤ تو اس گھر میں نجات آ جاتی، زندگی آ جاتی، اور اس زندگی کے مالک کو دعوت تو دے. یسوع شفا کا منبع ہے، یسوع نجات کا منبع ہے، اور یسوع ہی دنیا کا نور ہے. یسوع ہی کریٹو خدا ہے جو کلمہ مجسم کلمہ خدا ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ میں ہی آدم کو بنانے والا ہوں، اور اس کو بھی میں نے ہی بنایا ہے. یہ میں اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اس شخص کو چنا تھا. خدا آج بھی آپ کو چنتا ہے. خدا نے آپ کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. ہم جانیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمارا زندگی میں آنا کیا ہے؟ ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم زندگی کیسے گزارے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بلیسنگ نہیں ہے، بڑھنا نہیں چاہتے. آپ کو خدا نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. پر اگر خدا آپ کی دونوں آنکھیں نہ رکھتا تو ساری زندگی اندھیرے میں رہتے، پھر خدا آپ کی زندگی سے جلال ظاہر کرتا اور آپ بھی نہ ہو جاتے. ہاللیلویا. پر خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے آپ کو دونوں آنکھیں دی ہیں، پر اس جہان کا خدا جو ابلیس و شیطان ہے، اس نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، اندھا کر دیا ہے، تاکہ خدا کی روشنی آپ پر. کلام کو سیکھنا سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے. اگر کلام دل میں ہوگا، داؤد کہتا ہے تیرے کلام کو میں اپنے دل کی تختی پر لکھ لوں گا. کبھی اپنے دل کی تختی پر لکھا ہے؟ سوچے ذرا، لکھا ہے کبھی؟ یہاں سے جانے کے بعد اگلے سنڈے پوچھوں گا کلام کیا ہوا تھا، تو یاد رہے گا. ہم تختی پر لکھتے تھے نا، تو کئی دفعہ ہم اس کو مٹا بھی دیتے تھے. پہلے ہم گاچی سے مٹاتے تھے، لکھتے تھے، پر وہ لفظ پھر بھی دھیمے دھیمے نظر آتے تھے. کیوں؟ کہ وہ تختی پر لکھے ہوئے ہیں. اگر ہم اسی طرح خدا کے کلام کو اپنے دل کی تختی پر رکھ دیں، اگر ہم مر بھی جائیں، اس دنیا میں نہ بھی رہے، تو وہ لفظ خدا کے کلام کے میرے اور آپ کے دل پر نقش رہیں گے، چاہے ہم رہے نہ رہے. لیکن وہ لفظ مدھم روشنی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. کلام کو دل کی تختی پر لکھے تو وہ کبھی مٹیں گے نہیں. پر خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو. کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو دل کی تختی پر لکھ لیا ہے اور میری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو. پاک روح کے لیے، یسوع کے لیے زور دیتے ہیں.